عوامی جذبات کو بھڑکا کر مشہور ہونے کی کوشش۔ حقیقی رہنما وہ ہوتا ہے جو اپنے جذبات کو تو قابو میں رکھتا ہی ہے، وہ عوامی جذبات کو بھی ایک مثبت راہ پر گامزن کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے نبوت کا سلسلہ جاری فرمایا۔ اس سلسلے کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر اللہ جل جلالہ کے آخری رسول محبت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ختم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ان انبیاء کرام علیہ السلام نے عوامی جذبات کے آگے بند باندھ کر انہیں ایک مثبت راہ دکھائی۔ یہی انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قوم کے بہترین رہنما تھے، اور رسول محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں کے رہنما تھے اور ہیں۔ رسول محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہی حقیقی رہنمائی اور موٹیویشن کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے زرعی اصول دیے، جن پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنی زندگیوں کو کامیابیوں سے ہمکنار کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہی حقیقی موٹیویشن کا ذریعہ ہے۔ ایک عظیم رہنما حکمت کے ساتھ مستقبل پر غور و فکر کرتا ہے۔ ایک رہنما کا ویژن وہ دیکھتا ہے جو دوسرے نہیں دیکھ سکتے۔ ایک رہنما مشکلات میں ان مواقع کو دیکھتا ہے جو دوسروں کو نظر نہیں آتے۔ رہنما پہلے خود عمل کر کے دکھاتا ہے، پھر دوسروں سے کہتا ہے کہ آؤ مل کر کام کریں۔ رہنمائی مرد اور خواتین کو ایک مشترکہ مقصد کی طرف راغب کرنے کی صلاحیت اور ارادہ ہے، اور ایسا کردار جو اعتماد پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ کے کام دوسروں کو زیادہ خواب دیکھنے، زیادہ سیکھنے، زیادہ کام کرنے اور زیادہ اچھا بننے کی طرف راغب کریں تو آپ رہنما ہیں۔ سیاستدان اور رہنما میں فرق یہ ہوتا ہے کہ سیاستدان اگلے الیکشن کا سوچتا ہے، جبکہ ایک رہنما اگلی نسل کا سوچتا ہے۔ ایک بہترین رہنما کبھی عوام کے جذبات کو بڑھا کر مشہور ہونے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ وہ ان کے جذبات کے آگے ایک بند باندھنے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ ان جذبات کو وہ اپنے یا ان کے مفاد کے لیے استعمال نہ کرے، بلکہ بہترین نسل کی تعمیر کے لیے ان جذبات سے کام لے کر انہیں معاشرے کا ایک مفید فرد بنا سکے۔ یہی ایک رہنما کی بہترین خوبی ہے۔ اگر کوئی رہنما عوامی جذبات کو بڑھا کر اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتا ہے تو وہ رہنما نہیں ہے بلکہ راہزن ہے۔ کچھ لوگ رہنمائی کا لبادہ اوڑھ کر عوامی جذبات مشتعل کر کے انارکی کا سبب بنتے ہیں۔ یہ ایسے موٹیویشنل سپیکرز ہوتے ہیں جو عوامی جذبات کو غلط سمت پر ڈال دیتے ہیں، پھر انہیں اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ عوامی جذبات اگر غلط سمت کا تعین کر لیں تو تباہی و بربادی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ان کا عوامی جذبات کو مشتعل کرنے کا مدعا یہ ہوتا ہے کہ خود کو عوام کا حقیقی رہنما اور خیر خواہ ثابت کر کے اپنی تشہیر کرتے ہیں، اور یہی تشہیر ان کی کامیابی کی ضامن ہے۔ یہ جس قدر مشہور ہوں گے ان کی ریچ بڑھے گی، لوگ انہیں اپنا خیر خواہ تسلیم کر کے ان کی تقلید کریں گے، عوام میں ان کی ذاتی صفات کو بیان کر کے ان کی ذات کو تقویت دیں گے۔ یہی ان کی کامیابی ہے۔ یہ عوامی جذبات کو اپنے الفاظ کی جادوگری میں الجھا کر ذاتی تشہیر کو تقویت دیتے ہیں۔ یہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ایسے سہانے خواب دکھاتے ہیں جن کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ یہ محض زبانی جمع خرچہ ہے جو عوام کے لیے کسی طرح بھی سود مند نہیں ہوتی۔ اس میں ان کی ذاتی تشہیر کا عنصر چھپا ہوتا ہے۔ یہ موٹیویشنل سپیکرز موٹیویشن کی آڑ میں صرف اپنے مقاصد کے حصول کے لیے سرگرداں ہوتے ہیں۔ اس سے انہیں دوہرا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک تو انہیں شہرت ملتی ہے، دوسرا اس شہرت کی بنا پر یہ بڑے بڑے مالیاتی اداروں اور بڑے کاروباری اداروں کی نگاہوں میں آ جاتے ہیں، اور وہ ادارے انہیں ہائر کر کے ان موٹیویشنل سپیکرز کو اپنے مفاد اور مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ان کے ذریعے اپنے ادارے کی تشہیر کرتے ہیں، اپنے نصب العین اور ساکھ کو اجاگر کرتے ہیں۔ کبھی کبھی تو یہ ادارے عوامی جذبات کو بھڑکا کر دوسرے اداروں کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ان کے نتائج بڑے خطرناک برآمد ہوتے ہیں۔ مخالفت کی ہوا کو فروغ ملتا ہے۔ کچھ سیاسی پارٹیاں بھی عوامی جذبات سے کھیلتی ہیں، جس کا مقصد اپنے مفادات کا تحفظ ہوتا ہے۔ یہ لوگ عوام کے خیر خواہ نہیں ہوتے۔ عوامی جذبات کو منفی رخ اختیار کرنے سے بچانا بے حد ضروری ہے، ورنہ اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہونے کا احتمال رہتا ہے۔ اپنے جذبات کو قابو رکھنے کی تعلیم ہمیں رسول محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے دی۔ یوں تو ان تعلیمات کے بہت سے گوشے ہیں، ان میں ایک گوشہ
وہ بھی ہے جب فتح مکہ کے وقت بڑے بڑے دشمن ہاتھ باندھے کھڑے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو معاف فرما دیا، اور پھر وہی لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ تھی موٹیویشن کی ایک اعلیٰ مثال۔